حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجے گا اسے قیامت کے روز میری شفاعت نصیب ہوگی۔ کیا شان ہے مولا علی کی۔ حضرت ام سلمہ امہات المومنین ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کوئی منافق علی سے محبت نہیں کرتا، کہ منافق علی سے پیار نہیں کرتا، اور کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کے لیے صدقہ کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے، تمہارا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، تمہارا بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا کسی اندھے کو راستہ دکھانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا راستے سے پتھر، کانٹا، ہڈی وغیرہ تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی تمہارے حق میں صدقہ ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مال و دولت کو زکوٰۃ کے ذریعے بچاؤ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو، اور مصیبت کی لہروں کا سامنا دعا اور گریہ زاری کے ذریعے کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام ترمذی نے ان الفاظ کا اضافہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں بھی اور بڑھا دیتا ہے، یعنی 10 نیکیاں بڑھا دیتا ہے، 10 نیکیاں اس بدلے میں لکھ دیتا ہے۔ اور کچھ روایات میں آگے ہم پڑھتے ہیں حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے لیے 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ چلے جی، حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو اس دنیا میں ان میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہوگا۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے زمین میں بعض گشت کرنے والے فرشتے ہیں جو مجھے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھ پر سلام بھیجے مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری روح واپس لوٹا دی ہوئی ہے، یہاں تک کہ میں ہر سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ حضرت حسن بن علی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سب بولے اللہ اکبر، محبت سے بولے۔ حضرت ابو طلحہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، آپ کے چہرہ اقدس پر خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا آپ کا رب فرماتا ہے اے محمد کہ آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص 1 مرتبہ آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں بھیجوں، اور آپ کی امت میں سے کوئی آپ پر 1 مرتبہ سلام بھیجے تو میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں۔ کتنی پیاری حدیث ہے، ماشاءاللہ۔ حضرت عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں کہ یقیناً دعا اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس میں سے کوئی بھی چیز اوپر نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی مکرم پر درود نہ پڑھ لو۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہر دعا اس وقت تک پردہ حجاب میں رہتی ہے جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ دعائی معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے دعا جب تک آپ درود و سلام نہیں بھیجتے۔ سبحان اللہ۔ یعنی دعا آسمان اور زمین میں معلق رہتی ہے
جب تک آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام نہیں بھیجتے وہ دعائیں اوپر نہیں پہنچتی، آسمان اور زمین کے درمیان ہی رہتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ بصورت رحمت درود بھیجتے ہیں۔ کیا پیاری حدیث ہے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ کسی مجلس میں اکٹھے ہوں ماشاءاللہ، اور پھر اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور حضور نبی کریم پر درود پڑے بغیر وہ منتشر ہو جائیں یا منتشر ہو گئے، تو وہ مجلس ان کے لیے قیامت کے روز باعث حسرت اور باعث خسارہ بننے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگی۔ یعنی وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے درود پڑھ لیا ہوتا، حسرت ہوگی کہ ہم اکٹھے بھی ہوئے اور ہم نے درود و سلام بھی نہیں پڑھا۔ تو اس لیے جہاں بھی اکٹھے ہوں، جب بھی اکٹھے ہوں، تو کم از کم ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ لینا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر منافقت اور آگ دونوں سے ہمیشہ کے لیے آزادی لکھ دیتا ہے، اور روز قیامت اس کا قیام اور درجہ شہداء کے ساتھ ہوگا۔ آپ نیت باندھیں کہ ہم انشاءاللہ ڈیلی 100 مرتبہ درود پڑھیں گے۔ دیکھیں 100 مرتبہ درود پڑھنے والے کی کتنی فضیلت ہے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھا کرو، بلا شبہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے روحانی جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔